السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال جشن آزادی اسپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جنید سلیم اور ناجیہ بیگ، اور ہم نے پورے 1 سال بعد اپنے اسٹوڈیو میں خاص طور پر مدعو کیا ہے بابا عزیزی کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے بابا جی آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ شاباش، شروع سے ہی وہ سوال کر دیا جس کا جواب دینے میں 2.5 گھنٹے لگ جائے۔ او بھائی میں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے آیا ہوں، فٹافٹ وہ بات کرو جو کرنے والی ہے، حال نہ پوچھو۔ 2.5 گھنٹے کیوں لگ جائیں گے جواب میں؟ اس عمر میں بندہ کو حال پوچھ لے تو 2.5 گھنٹے ہی بتانے میں لگتے ہیں، آدھا گھنٹہ تو یہ بتانے میں لگ جاتا ہے کہ دردیں کہاں کہاں ہیں، باقی 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے کہ کون کون سی اور کس کس ڈاکٹر کی دوائی کھا بیٹھا ہوں، اور باقی آدھا گھنٹہ یہ بتانے میں لگ جاتا ہے کہ دوستوں نے اگلے کون کون سے ڈاکٹر بتائے۔ اس لیے وہ بات کرو جو کرنے کے لیے بلایا ہے۔ میں پہلے ہی گھر سے چوری چھپے آیا ہوں۔ چوری چھپے؟ کیوں؟ پرجائی تمہاری آنے نہیں تھی دے رہی۔ پرجائی؟ اچھا چاچی ہماری؟ چاچی نہیں پتر، تمہاری پرجائی۔ پچھلے سال والا معاملہ ہے۔ بیوی میری اچھا اچھا آنے نہیں تھی دے رہی، کہہ رہی تھی پپو نہ جاؤ باہر، آج جشن آزادی کی رات ہے، لڑکے سڑکوں پہ بڑی تیز موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں، اور عمر تمہاری بھی شرارتوں والی ہے، کہیں ان کو دیکھ کے جذباتی نہ ہو جانا۔ جی کیونکہ پچھلے سال میں نے جذباتی ہو کے گوڈے پہ موٹر سائیکل مروا لی تھی، اس لیے چوری چھپے آیا ہوں، جلدی جلدی پوچھو۔ چوری چھپے کیسے آئے بابا جی؟ اتر 1.5 کلو چاول لے کے آیا ہوں بازار سے، اس کو میں نے کہا پلیے لو کے آج جشن آزادی کی رات ہے، چاول پکاؤ ذرا پلا، تو بیٹھ کے چن لو، میں اتنی دیر میں تھوم ادرک لے کے آتا ہوں۔ لیکن بابا جی وہ تو 1.5 کلو چاول 10 منٹ میں چن لیں گی۔ فکر نہ کرو تم بیٹا، میں آتے ہوئے اینک اس کی اٹھا کے جیب میں ڈال کے لے آیا۔ اس کا مطلب ہے بابا جی آپ اچھے پلانر بھی ہیں۔ ہاں، اب کیا کرتا میں، اس نے مجھے کہا تھا کلاس فیلو ہے میرا یہ، ایک ہی دکان سے ہم دونوں دہی خریدتے ہیں، کہہ رہا تھا جی پچھلی دفعہ بھی آپ آئے تھے، اس سال بھی ضرور آنا ہے، 14 اگست کا شو ہے۔ میں نے بڑا کہا بھائی پچھلے سال بھی تمہیں پتہ ہی ہے، پھر پرجائی تمہاری نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ یہاں آ گئی تھی باہر، اچھا گیٹ پہ ڈھونڈتی ہوئی، آپ کے سامنے تو میں ڈر کے بھاگا تھا، یاد نہیں ہے تمہیں؟ بالکل بالکل۔ گیٹ تک بس خود ہی پہنچا ہوں، پھر اس کے بعد گھر 1122 پہ ہی گیا اور ساری رات ٹو کرتا گیا۔ بابا جی بڑی سخت طبیعت ہے چاچی کی، سوری بھابھی کی۔ بہت ڈاڈی ہے، طبیعت کی طرف سے تو بالکل ہٹلر پہ چلی گئی ہے۔ اچھا، بلکہ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، جی جس دن ہٹلر فوت ہوا ہے نا، اس دن یہ پیدا ہوئی ہے۔ I mean fill in the blank۔ بس پھر بڑی تیز بھی ہے۔ ایک دفعہ ہم ریل گاڑی میں دونوں سفر کر رہے تھے، وہ ٹکٹیں میری جیب میں تھی، میری جیب کاٹ گئی۔ لو جی تھوڑے سفر کے بعد وہ کیا کہتی ہیں وہ جو ٹکٹیں چیک کرتا ہے، ٹی ٹی آ گیا۔ ٹی ٹی آ گیا، میں بڑا سخت ڈر گیا، میں نے کہا اب کیا بنے گا، اس نے تو ماننا ہی نہیں۔ لو جی جوں وہ قریب آئے میری جان نکل رہی تھی، جب وہ بالکل نزدیک آیا ہے، پرجائی تمہاری ایک دم ایسی اچھی فقیرنی بنی ہے، ہائے ہائے ہائے، ڈیلا اس نے ایک دم کما لیا، بازو اس نے ایسے اپنا مروڑ لیا، میں گھبرا گیا کسی جن نے مروڑا ہوا۔ اللہ جانتا ہے ایسی فقیرنی بنی ہے کہ وہ ٹی ٹی بیچارہ
ہاتھ پہ 10 روپے رکھ کے تو ساتھ بیچارہ استغفار استغفار کہتا گیا. بڑا میں نے کہا پل یہ لوگ کہ اگر چیکر 10 دے گیا تو ایک گڈی کا چکر لگا لو. اگر ہائے مہینے کا خرچہ پانی نکل آئے. آگے سے مجھے مارنے لگ گئی, کہتی ہے بکواس کرتے ہو, تمہیں بچایا تو آگے سے مجھے حجتیں کرتے ہو. لا معاف کرے, قدورت دل میں رکھ لے تو پھر جان نہیں چھوڑتی. ایک دفعہ ہم میرے ایک چاچے کے گھر گئے, اس نے ہماری بڑی بےزتی کر دی. لو جی ہم آ گئے دکھی سے ہو کے, صلح ہو گئی پھر کچھ عرصے کے بعد ہماری, مگر اس نے دل سے بات نہیں نکالی. وہ چاچا ایک دن کہیں ہمارے گھر آ گیا رات کے کوئی 10-11 بجے. بیچارہ ادھر سے گزر رہا تھا, کوئی خبر لینے آ گیا. بس وہ اندر کچھ ہے, میں نے اسے دروازہ کھولا, سلام دعا لی, میں نے کہا او چاچا جی. اس نے اس کا چہرہ دیکھا تو چور 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 کا شور مچا دیا. سارا محلہ اکٹھا ہو گیا, انہوں نے میرے چاچے کا وہ پھینٹا لگایا. میں بھی اب شرمندگی سے چپ. یہ پاس کھڑی ہو کے کمنٹری کرتی رہی ہے, لکچ مارو سو, گوڈیاں تے مارو گوڈیاں تے, کنا تے مارو اے دے, تون چ سٹو اے دی دو. میں نے کہا جانے بھی تو بڑی تیز ہے, اب بھی چھال مار کے سائیکل کے کیریئر پہ بیٹھ جاتی ہے. اور اگر سڑک سنسان ہو تو پیچھے بیٹھی ہوئی سیٹی بھی بجاتی ہے. بابا جی کسی دن لے کر آئے نا بھابھی کو بھی ساتھ ہی. آ جائے گی. اچھا, اور تھوڑی دیر آپ نے مجھے ادھر ہی بٹھایا تو ابھی آ جائے گی, فکر نہ کرو. اور اگر ادھر پہنچ گئی تو سب سے پہلے یہ غبارے پاٹیں گے, پھر یہ آپ کے صوفے پاٹیں گے, پھر میرا سر پاٹے گا. بس یوں سمجھ لو کہ فلم پاٹے کھاں شروع ہو جائے گی. ناظرین ہم یہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. یہ تم نے تو بریک لگا لی ہے نا, وہ آ گئی تو اس نے بریک نہیں لگانی. بابا جی آپ نے آتے ہی بھابھی کے قصے سنا کے ڈرانا شروع کر دیا ہے. یہ تو بتائیں کہ اتنا عرصہ رہے کہاں آپ؟ میں امریکہ گیا ہوا تھا. اچھا امریکہ گئے تھے. میرا بیٹا ہوتا ہے نا وہاں چھوٹا, اچھا مجھے کہتا تھا ابا جان آ کے چکر لگا جائیں, میں آپ سے بھی مل لوں گا اور آپ کا ادھر علاج بھی کراؤں گا. اچھا میں پھر چلا گیا ادھر, رہ کے آیا ہوں 2-2.5 مہینے. تو کیسا لگا بابا جی امریکہ آپ کو؟ پاکستان جیسا نہیں ہے. اچھا ہاں, نہ وہاں کرپشن ہے, نہ بے اصولی ہے, نہ ہی کوئی قانون توڑتا ہے, نہ ہی ٹریفک کی بے اصولی ہے, نہ ہی وہاں پہ سڑکوں اور گلیوں میں کوڑا ہے, نہ ہی محلوں میں بدبو ہے. تو پھر بھی آپ کو پاکستان اچھا لگتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کے ملکوں میں گلیوں محلوں میں کوڑا اور بدبو نہیں ہے, مگر وہاں کے رہنے والوں کے اندر کوڑا اور بدبو ہے, جو یہاں کے رہنے والوں کے اندر نہیں ہے. یہاں کے رہنے والوں کے اندر محبت اور پیار سے اور خلوص سے بھرے ہوئے. تو پاکستانیوں کا خلوص آپ کو واپس کھینچ لایا یہاں پہ؟ نہیں, تمہاری پرجائی کا ٹیلی فون کھینچ لایا ہے. روز فون کرتی تھی اپنے بیٹے کو کہ باپ کو واپس بھیجو, کہیں اس کو امریکہ کی واہ نہ لگ جائے. ہاں,
وہاں پہ ذرا ماحول کھلا ڈلا ہوتا ہے نا. اچھا کہتی ہے اس کی عمر ایسی ہے کہیں کسی پہ ڈول لی نہ جائے. پھر پتر میرے نے کہا کہ چلے جائیں ماں جی پریشان ہے. اچھا میں نے کہا میں چلا گیا تو پھر میں پریشان ہو جاؤں گا. پھر میں آ گیا, میں کیا میں پریشان ہو رہی ہوگی, غصہ کر جائے گی. اس کے لیے پھر گفٹ بھی لایا ہوں. اچھا سوٹ لے کے آیا ہوں, وہ بڑا نکل آیا, غصہ چڑھ گیا اس کو. کہتی ہے تمہیں میرے نام کا نہیں پتا. اور میں نے کہا میں تو پرانے نام کے حساب سے ہی لے آیا ہوں. اب وہ آدھا کو فٹ بہ گئی ہوئی ہے, جیسے پرانی عمارت نہیں بیٹھ جاتی اس طرح. میں نے کہا چل کوئی بات نہیں, بلیے لو کے تو میں ادھر سے لے دوں گا, ایسی کون سی بات. اچھا پتر میرا کہتا رہا ہے کہ ابا جی کچھ دن اور رہے. میں نے کہا نہیں پتر, اب میرا بھی جی بھر گیا ہے. امریکہ پہلے 10-15 دن ہی اچھا لگتا ہے, اس کے بعد تو ایسے لگتا ہے جیسے فلم کے اندر پھیر رہے ہیں, مصنوعی سارا کچھ. ہاں میں نے کہا بیٹا میں نے کہاں یہاں رہنا ہے, میرے تو خون میں اپنی دھرتی کی خوشبو بسی ہوئی ہے, اور اس طرح کی بس رہی ہے کہ میں نہیں رہ سکتا پاکستان کے بغیر. پھر آ گیا ہوں میں. بابا جی کیوں ہے آپ کو پاکستان سے اس قدر محبت؟ شاباش, پڑھے لکھے آدمی ہو تم, کبھی ماں سے محبت کی وجہ پوچھتے ہیں؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہوتا ہے, پالا پوسا ہوتا ہے, تم نکمے ہو یا چنگے ہو, ماڑے ہو یا تگڑے ہو, کوجے ہو یا سونے ہو, ہر وقت تمہیں سکون دینے کے لیے اپنی گود کھلی رکھتی ہے. اس سے محبت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو پھر بابا جی آپ کا بیٹا امریکہ میں جا کے کیوں بیٹھ گیا؟ یہی تو میں اس سے لڑتا آیا ہوں. میں نے کہا بیوقوفا, چل واپس ادھر کہاں آ گئے ہوئے ہو. کہتا ہے ابا جی پاکستان کے تو حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں, پتہ نہیں کیا بننا اور کیا نہیں بننا. اور میں نے کہا اے فٹے منہ تیری سوچوں کا. او شدائیا, جس ماں نے ساری ساری رات جاگ کے تمہیں وڈا کیا ہے, پالا پوچھا ہے, جس بیچاری نے خود گلے پہ لیٹ کے گزارا کیا ہے, تمہیں سکے پہ سلایا ہے, اس کی صحت خراب ہو جائے تو اس کی صحت کا خیال رکھنے کی بجائے ماں بدل لیتے ہیں. بیوقوفا, چلو رزق روٹی کمانے کے لیے تو بندہ ماں سے دور چلا جاتا ہے, مائیں خود بیچاری ٹور دیتی ہیں کہ جا پتر کما کھا. مگر بیمار سمجھ کے ماں سے منہ موڑ لینا تو بڑی بری سوچ ہے یار, یہ تو بد نصیبی ہے تمہاری. بڑا سمجھایا ہے. میں نے کہا چل واپس, ادھر تیرے پیو دادے کی دکان ہے, اس پہ جا کے بیٹھ, اللہ کا کرم ہے پتر. ہوئے سنتا ہی نہیں. ادھر پنڈ میرے کا وہ مل پڑا مجھے بندہ, وہ ڈاکٹر تسنیم, مجھے کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جاتا کیوں نہیں, عیاشیاں کرتا پھرتا ہے ادھر. وہ مجھے ایک جگہ پہ لے گیا, اللہ معاف کرے یار, ایک حال بنا ہوا تھا, نیلی لال پیلی بتیاں, اور کو 500-600 بندہ اندر تڑف رہا تھا. اور میں نے کہا ہوا کیا ہے, اندر کوئی شہد کی مکھیاں گھس گئی ہیں, یا فرش میں کرنٹ آ گیا ہے, یا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ادھر بھی, اور ایک دم بتی آئی ہے تو خوشی میں ناچ رہے ہیں. وہ مجھے تسنیم کہتا ہے نہیں اے یہ ڈسکو ہے. میں نے کہا ہے ڈسکو, پھٹاٹے تو کس کو, دفع کرو نام مرادوں کو. آج پوچھتا ہوں گھر جا کے اس کو. وہ کہتا ہے یہ ایک نہیں بڑا کچھ ہے, یہاں ایک اور جگہ لے گیا, وہاں بھی سینکڑوں بندے تڑا تڑ مشینوں پہ کھڑے, ٹکا ٹک ٹکا ٹک ہو رہی تھی. اور میں نے کہا یہ کس چیز کی مشینیں چل رہی ہیں؟ کہتا ہے یہاں جوا ہو رہا ہے.
میں نے کہا ہے یہ اوباما چھاپا نہیں پڑھواتا؟ کہتا ہے نہیں، اوباما خود جوا کراتا ہے۔ میں نے کہا پھٹے منہ، اس کا منہ ہی کم سہی کی کنجی جیسا ہے۔ بہت مجھے غصہ چڑھا اس نامراد پہ۔ اللہ جانتا ہے میں تو اس کی ماں سے ڈر گیا تھا، ورنہ میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا فیصلہ کر لیا تھا؟ ادھر سلپ ہونے کا۔ میں مخول کر رہا ہوں پتر، میں کہاں وہاں امریکہ رہ سکتا ہوں؟ میرا تو اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو کے بغیر سانس بند ہونے لگتا ہے۔ مٹی سے یاد آیا ٹائم کیا ہوا ہے؟ بابا جی مٹی سے کیسے ٹائم یاد آ گیا؟ یار لیٹ گھر جاؤں تو تمہاری پرجائی بڑی مٹی پلیت کرتی ہے۔ ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک۔ کرما علی کہتی ہے پپو آدھے گھنٹے سے زیادہ نہ باہر رہا کرو، میرا سا بند ہونے لگتا ہے۔ اچھا بابا جی، آج پوری قوم جشن آزادی کی خوشیاں منا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ادھوری آزادی ہے، اس کی خوشیاں منانا ٹھیک نہیں ہے۔ نا پتر، آزادی تو اللہ کی رحمت سے ہم نے حاصل کر لی ہوئی ہے، خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ آزادی تو ان سے پوچھو جنہوں نے غلامی کاٹی ہے، ان سے پوچھو آزادی ہوتی کیا ہے۔ ہاں بابا جی، ان لوگوں کا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کیسی آزادی ہے، ہم آج بھی بڑی طاقتوں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ تو پتر میرے یہ جس نے آزادی لے کے دی تھی اس نے تو نہیں تھا کہا کہ ڈکٹیشن لو، اس نے تو آپ کو آزادی دلا دی ہے، اس نے تو پنجرے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اب بجائے باہر نکل کے پرواز کرنے کے اندر ہی بھڑبھڑاتے رہو تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ جتنی دیر تک خیرات لیتے رہو گے، خیرات دینے والا ساتھ ڈکٹیشن بھی دے گا۔ جس دن تمہارا ہاتھ ایسے کی بجائے ایسے ہو گیا تو ڈکٹیشن بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ جتنی دیر تک نوٹوکیشن ہوگی اتنی دیر تک ڈکٹیشن تو ہوگی۔ یہ تو فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو عزت نفس زیادہ عزیز ہے یا نوٹ زیادہ عزیز ہے، اور وہ فیصلہ یہاں سے کرنا پڑتا ہے، ضمیر سے کرنا پڑتا ہے پتر، خودداری اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے۔ جس شخص نے آپ لوگوں کو یہ ملک اور یہ آزادی لے کے دی ہے، میرے پیارے بابے قائد اعظم نے، اس کی خودداری تو مشہور تھی۔ یہ ہندو سارے جب گورے کے سامنے جاتے تھے تو اس کے سامنے جھک کے اسے سلام کرتے تھے، مگر یہ میرا بابا نہیں تھا گورے کے سامنے جھکتا، کھڑا ہو کے بات کرتا تھا، خوددار آدمی تھا۔ تمہیں کیا واقعہ سناؤں ایک، ہائے ہائے، گورے کو بھی بڑا غصہ تھا کہ یہ ہمارے سامنے جھکتا کیوں نہیں، آ کے جھک کے کیوں نہیں ہمیں ملتا۔ لو جناب، ایک جگہ پہ ایک جلسے میں انگریز سارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور بابا قائد اعظم تقریر فرما رہے تھے۔ اپنا وہ جو ایک شیشے والا وہ پرانی اینک نہیں تھی ہوتی، ادھر شیشہ لگا لیتے تھے، اس کے ساتھ پڑھ کے تو بول رہے تھے۔ ایک دم ان کی آنکھ سے وہ شیشہ گرا ہے اور نیچے گر گیا۔ اب ایک دم سختہ سا ہو گیا، انگریزوں نے کلیپ کی اور خوش ہوئے کہ اب یہ اس کو شیشے کو پکڑنے کے لیے یہ جناح ہمارے سامنے جھکے گا، مگر اس کی خودداری کا عالم کیا تھا یہ انگریز کیا جانتا تھا۔ بابے میرے نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور سمجھ گیا کہ اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ جھکنا نہیں، شیشہ دوسرا جیب سے نکالا اور آنکھ کے ساتھ لگا کے تقریر شروع کر دی۔ انگریز ایک دوسرے کو دیکھ کے کھسیانے سے ہو گئے بیچارے۔ بابا قائد اعظم جھکا نہیں ان کے سامنے، یہ تھا اس کی خودداری کا عالم۔ اور اب
یہ جو باتیں کرتے ہیں آزادی کے متعلق، یہ آج کل کے حکمران تو جگہ جگہ پہ جھکتے پھرتے ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے مطلب پورے کرنے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، بلکہ ان کی تو زیادہ سے زیادہ جھکنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، بالکل صحیح. صرف لوٹ مار کرنے کے لیے. جس نے لوٹ مار کرنی ہو نا وہ جھکتا ہے، جس نے دینا یا لینا نہیں ہے اس نے کس لیے جھکنا ہے. صحیح. میرا بابا قائد اعظم دے کے خوش ہوتے تھے، لینے کو اپنی توہین سمجھتے تھے. تمہیں بتاؤں کہ یہ جو کراچی میں گورنر جنرل ہاؤس تھا، جی جی. اس کے یوٹیلیٹی بل خود ادا کرتے تھے. اچھا. یوٹیلیٹی بل اللہ کیا چیز ہوتی ہے یار. یہ جب دلی سے چھوڑ کے ادھر آئے ہیں 7 اگست کو، 14 اگست کو پاکستان بن گیا ہے. 7 اگست کو دلی سے جب آئے ہیں تو ادھر کے دفتر کے سارے یوٹیلیٹی بل دے کے آئے ہیں. حالانہ نہ بھی دے کے آتے تو ادھر رولا پڑا ہوا تھا. اس وقت تو ملک بن رہے تھے، کسی نے یوٹیلیٹی بل کیا پوچھنے تھے. مگر اصول جو ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے پتر. وہ بندہ بے شک تلواریں چل رہی ہوں اصول نہیں چھوڑتا. بالکل صحیح. اور یہ جو آج کل ہے ان کا تو کوئی اصول ہی نہیں ہے، کوئی عزت نفس ہی نہیں ہے. ہائے ہائے. عزت نفس سے یاد آیا ٹائم کیا ہوا ہے. بابا جی ٹائم کا عزت نفس سے کیا تعلق ہے؟ وہ پرجائی تمہاری آ گئی نا تو اس نے میری عزت نفس فیتی فیتی کر دینی ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ. بڑی تیز ہے، چھت پہ توپ سیک رہی ہو تو پتنگ بھی لوٹ لیتی ہے. اچھا بابا جی آپ اپنی جوانی میں تو جشن آزادی مناتے ہوں گے نا؟ مناتے تھے ہم بھی یوم آزادی اور اب بھی مناتے ہیں، مگر اس طرح نہیں یہ جس طرح آج کل کے لڑکے مناتے ہیں. نالے بیٹا ہم یوم آزادی مناتے تھے جب سے یہ جشن آزادی منانا شروع ہوئے ہیں نا، اس وقت سے یہ موٹر سائیکلوں میں سے سلنسر غائب ہوئے ہیں، کاروں کے شیشوں سے بندے باہر لٹکے ہیں، اور سڑکوں پہ ماں بہنوں کو چھیڑنے کے لیے ان کے سامنے لڈیاں ڈالنی شروع ہوئے ہیں یہ لڑکے. ہم ایسا نہیں تھے کرتے. ہم تو یوم آزادی والے دن، ہائے آزادی کے دن جو طوفان جو انھیریاں چلی تھی آزادی حاصل کرنے کے لیے، ہم تو یوم آزادی کو صرف ان کو یاد کرتے تھے، ان طوفانوں کو، ان قربانیوں کو کہ کس طرح یہ ملک حاصل کیا تھا، اور ان ہر چیزوں کو ذہن میں اور آنکھوں کے سامنے لا کے پھر عزائم کرتے تھے نئے کہ ملک کو سنبھالنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی عزت کرنی ہے، خیال کرنا ہے اس کا اور اس کو آگے بڑھانا ہے. ہم اللہ معاف کرے ایسے نہیں تھے مناتے جشن آزادی جیسے یہ لڑکے. کیا یار تمہیں بتاؤں، لو 4 شعروں میں میں تمہیں سنا دیتا ہوں کہ یہ کیسے جشن آزادی مناتے ہیں آج کل کے نوجوان. اچھا. عرض کیا ہے کمر سے باندھ کر جھنڈا بڑے نعرے لگاتے ہیں، اسی انداز سے ہر سال آزادی مناتے ہیں. بیوٹیفل، بہت خوبصورت. بنا سائلنسروں کے بائک کو اپنی چلاتے ہیں، یہ پہیوں کو اٹھا کر جشن آزادی مناتے ہیں. واہ. کبھی چمچی کبھی ڈالا کبھی تانگا منگاتے ہیں، یہ شوخا پن دکھانے کو ٹرالی بھر کے آتے ہیں. ٹریفک روک کر یہ ناچتے ہیں اور گاتے ہیں کہ فل آواز میں جب انڈین گانے لگاتے ہیں.
کئی دن تک یہ پاں کان کو ڈستی ہے، اف توبہ، جب ان کے منہ میں رکھی پیپنی بجتی ہے، اف توبہ۔ چڑھا کر ماسک جن والے یہ بچوں کو ڈراتے ہیں، اسی انداز سے ہر سال آزادی مناتے ہیں۔ ہری پٹی بندھی ماتھے پہ، منہ میں پان کوڑا ہے، کسی سرکس کا بکرا زیادہ ہے، انسان تھوڑا ہے۔ بٹن کھولے گلے میں چین، کانوں میں پڑے بندے، بہت ہی ٹائٹ جین اور بال مرغی کی طرح اٹھے۔ گلاسز بھی لگا رکھے ہیں آدھی رات کو کالے، جو پہلی سوچ آتی ذہن میں ہے دیکھ کر ہولیے۔ مداری کی توڑا آیا ہے رسی، یہ وہ باندر ہے کہ جس کے منہ سے زیادہ خوبصورت اس کا جوگر ہے۔ کسی جوکر کی مانند روڈ پہ کرتب دکھاتے ہیں، اسی انداز سے ہر سال آزادی مناتے ہیں۔ سو ٹرو، بالکل صحیح۔ پولیس کو ڈاج دیتے ہیں، لچرپن گھول لیتے ہیں، یہ ہلڑ بازیوں میں کچھ بھی منہ سے بول لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بولی کہاں پھر بول ہوتی ہے، سرے محفل جب ان کی روڈ پہ چھترول ہوتی ہے۔ اگرچہ بعد میں ممکن ہے غلطی معاف ہو جائے، مگر پڑتی ہے اتنی کہ طبیعت صاف ہو جائے۔ کئی دن تک تو بیچارے پکڑ کر ڈانگ چلتے ہیں، وہ جو پہیا اٹھاتے تھے اٹھا کر ٹانگ چلتے ہیں۔ پھر اپنے سوجے علاقوں پہ ٹکوریں بھی کراتے ہیں، اسی انداز سے ہر سال آزادی مناتے ہیں۔ اب تمہیں وہ سناتا ہوں جو میں آج کل کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ جی جی ضرور۔ عرض کیا ہے بلکہ اپیل کی ہے، میرے بچوں کبھی سوچو تمہارا راستہ کیا ہے۔ تم اقبال کے شاہین تھے، تم کو ہوا کیا ہے۔ کوئی مقصد، کوئی تو نظریہ ہوگا تمہارا بھی، تمہیں پرچم یہی کہتا ہے، اس کا چاند تارا بھی، کہ تم اس قوم کا سرمایہ ہو، تم سے ہیں امیدیں۔ اگر تم اٹھ کھڑے ہو رات شب راتے ہیں دن نیدیں، کبھی سوچو کہ آزادی کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، کہاں منزل تمہاری ہے، تمہارا فیصلہ کیا ہے۔ وگرنہ وقت کے پہیے تو سب کچھ روند جاتے ہیں۔ بے شک اسی انداز سے ہر سال آزادی مناتے ہیں۔ بہت خوبصورت۔ آزادی منانے سے یاد آیا ٹائم کیا ہوا ہے۔ اب آپ کو آزادی منانے سے کیا یاد آ گیا ٹائم؟ اور یہ نانا او کڑیے کہ آزادی منانے والے دن تمہاری پرجائی مجھے باتھ روم میں قید کر دے۔ بڑی ڈاڈی عورت ہے۔ ناظرین یہ وقت ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا۔ بابا جی اب پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اس قدر پر امید ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی تو پریشانی کا پہلو بھی ہوگا نا پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے۔ پتر یہ جو ملک کے اندر مختلف آوازیں سننے کو مل رہی ہیں نا، اس سے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ پاکستان جب بنا تھا تو آواز ایک تھی، ہر آدمی صرف ایک ہی بات کر رہا تھا، تو ملک آزاد ہو گیا تھا۔ اب اس پیارے آزاد ملک کے اندر یہ جو آوازیں تقسیم ہو گئی ہیں، مطلب کہ سوچیں تقسیم ہو گئی ہیں، اس سے بڑا ڈر لگتا ہے بیٹا۔ اب یہ دیکھو نا، کوئی کہہ رہا ہے صوبے بننے چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں بننے چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے صوبے کے ٹوٹے کرنے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی کرو، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارا صوبہ تقسیم ہوا تو ملک نہیں رہے گا۔ تو بابا جی آپ نئے صوبوں کے حق میں نہیں ہیں؟ او بناؤ بھائی جی، کیوں نہیں بنانے؟
پر نفرت کی بنیاد پر نہ بناؤ، ضرورت کی بنیاد پر بناؤ۔ ہوئے جی پاویں تقسیم ہو جائیں، سوچ نہیں تقسیم ہونی چاہیے۔ سیدھی سیدھی مثال ہے بھائی صاحب، گھر میں اگر جی بڑھ جاتے ہیں، ضرورت پڑ جاتی ہے تو بسم اللہ اور کمرے بنا لو گھر کے اندر، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ تو ہے ضرورت کی بات۔ اور اگر نفرتوں سے لڑ جھگڑ کے بورچی خانے 1 سے 2 کر لو گے، 2 سے 4 کر لو گے تو پھر گھر ٹوٹ جائے گا۔ بالکل صحیح۔ ایک فکرہ صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ ذہن سے سوچ کے صوبے بناؤ، پیٹ سے سوچ کے نہ بناؤ۔ صحیح۔ ضرورت ہے تو بناؤ، اپنے اپنے مطلب کے لیے نہ بناؤ۔ سوچ ایک کر لو، ارادہ ایک کر لو اور نیت نیک کر لو، تو یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہو یہ ملک تو بنا ہی اللہ کے نام پر تھا، تو جو چیز اللہ کے نام پہ بنی ہو وہاں اللہ کسی چیز کی تھوڑ رہنے دے گا؟ ایم ہی دل چھوٹا کر رہے ہیں، اور دل بھی ان کے چھوٹے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے ذہن چھوٹے ہو گئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ نامراد اپنی اپنی سوچیں سوچ رہے ہیں، اپنے اپنے مطلب سوچ رہے ہیں۔ دل سے مجھے یاد آیا، ٹائم کیا ہوا ہے؟ بابا جی اب اپنے ٹائم کا کیا تعلق نکالیے دل سے؟ شاباش ہے، دل کا ہی تو اصل تعلق ہے ٹائم سے۔ اچھا۔ اور ٹائم پر اگر کرنا چاہوں تو جس کو دل دے بیٹھا ہوا ہوں وہ فکر کرنا شروع کر دیتی ہے، بہت پیار کرتی ہے میرے ساتھ۔ اچھا۔ کسی وقت چھت پہ چلا جاؤں تو نیچے سے آوازیں دیتی رہتی ہے، بنیرے حال نہ جانا۔ اچھا۔ کدھرے بنیرے کے پاس کھڑے ہو کے کھنگوں تے تھلے ہی ڈگ پو۔ بہت پیار کرتی ہے میرے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ کسی وقت اگر 10 منٹ لیٹ ہو جاؤں، سویا ہوا اٹھوں نا تو سرانے بیٹھ کے وین کرنے شروع کر دیتی ہے۔ ہائے وے کلا ہی ٹر گیا، مینوں بھی لے جاندا۔ میں نے تو ایک دفعہ سیڈ مار کے کہا آ جاؤ، میں کون سا دور نکل گیا ہوں۔ آگے سے لڑنا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا بھلیے لوگ کے فکر نہ کر، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، کٹھے جیئیں گے اور کٹھے مریں گے۔ واہ جی واہ۔ جس دن میں نے یہ بات کی شام کو اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں نے تو فٹاٹ کہہ دیا، میں نے کہا بھلیے لوگ کے وہ جو میں نے صبح بات کی تھی وہ نہ دل میں رکھنا، مجھے مرنے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی زور سے انگوٹھے باندھ دے تو بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا اے ذرا ڈھیلے کر دے۔ اللہ معاف کرے، میں نے اب پھر ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے جانا ہے۔ امریکہ جانا ہے آپ نے پھر؟ دفع کر پتر، امریکہ کس لیے جانا ہے؟ دعا کر بس یہی سارے مسئلے سدھے ہو جائیں، کسی بھی پاکستانی کو رزق یا علاج کے لیے نہ باہر جانا پڑے، عزت نفس کی وجہ سے کوئی یہاں سے نہ جائے، انصاف کے حصول کے لیے کوئی یہ دھرتی چھوڑ کے باہر نہ نکلے۔ اور یہی تھا وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی ہی حاکمیت ہے، باقی تو سب برابر ہی ہیں۔ اور یہی قائد کا خواب تھا کہ کوئی طاقتور کسی کمزور کو اے تو کر کے نہ بلائے، ورنہ نماز روزے تو جو ہندوستان میں مسلمان رہ گئے ہوئے ہیں وہ بھی پڑھ ہی رہے۔ صحیح۔ یہ ہم لوگ
ان باہر کے ملکوں سے پیسہ لینے ادھار چلے جاتے ہیں. انہوں نے ہمارے اصول ادھار لے لیے ہوئے ہیں. وہ ہمارے اصولوں کے مقروض ہیں، ہم پیسے کے مقروض ہو گئے. اپنے اصول اگر خود اپنے پاس رکھیں، انہیں اپنائیں، تو کیا ضرورت ہے کسی کو باہر نکلنے کی؟ ہر چیز ہے یہاں. اس دھرتی کا سینہ تو چیر کے دیکھو، یہاں تو وہ نعمتیں ہیں جو کائنات میں کہیں اور نہیں ہے. بے شک. دیکھو نا ذرا، کتنے افسوس کی بات ہے. وہ ملک جو آدھی دنیا کو گندم سپلائی کر سکتا ہے، وہاں آٹا حاصل کرنے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہے یار. ٹرک سے آٹے کا تھیلا پھینکا جا رہا ہے اور نیچے کئی انسانوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے. ہوئے 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 ہوئے. اللہ جانتا ہے، مجھے تو آنکھوں کے سامنے سے وہ خاتون ہی نہیں جاتی بیچاری جو آٹے کا تھیلا حاصل کرنے کے لیے ایک سپاہی سے جوتے کھا رہی ہے. کیا تم سمجھتے ہو اسی دھرتی کے اوپر جو پیٹ بھر کے روٹی کھا کے سو جاتا ہے، ان لوگوں کو وہ آٹے کے لیے جوتے کھانے والی خاتون جنت میں گھسنے دے گی؟ بالکل نہیں. کبھی نہیں، کبھی نہیں. اے خدا کے واسطے بانٹ کے کھاؤ، اور اس بانٹ میں غریب کے گھر تک بھی پہنچو. آپس میں ہی نہ بانٹتے جاؤ. یہاں کے غریب کو بھی انسان سمجھو. یہاں بسنے والے ہر شخص کو پاکستانی سمجھو. پاکستانی سمجھو. ناظرین، یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.